والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور مختلف دوروں سے یہ گزر رہا ہے۔ عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آ گیا، پھر دنیا میں، پھر آگے قبر میں، برزخ میں، پھر میدان محشر ہے، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے ہیں۔ جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا، اور جو ایمان والے کچھ گناہوں کی وجہ سے چلے گئے جہنم میں، کچھ عرصے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے۔ تو یہ مختلف دوروں سے گزر رہا ہے، کچھ دور ہم گزر کے آگے، کچھ باقی۔ یہاں رہنا کسی نے نہیں، آج ہم نظر آ رہے ہیں، پہلے کوئی اور لوگ تھے، کچھ عرصے بعد ہم نظر نہیں آئیں گے اور ہوں۔ یہ حقیقت سب کے سامنے ہے، چل چلاؤ ہے یہاں، ٹھہراؤ نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ پتہ ہے اس کو یہاں نہیں ٹھہرے، جانا ہے یہاں سے۔ اب ان مختلف دوروں میں اس پر حالات آتے ہیں۔ یہاں کے حالات ہیں، قبر میں ہیں، میدان معاشر میں ہیں، اور آخرت کے حالات ہیں۔ ان تمام حالات میں یہ انسان کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے اتنے انتظامات فرمائے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ مسئلہ اس انسان کا بڑا اہم ہے، بڑا نازک اور بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ایسے ہی بیکار اس کو پیدا نہیں کیا۔ فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھیں غلط ہے۔ بیکار پیدا نہیں کیا، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہے، اور یہ سمجھ کہ کہیں ہم نے واپس نہیں جانا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، یہ سمجھ بہت بڑی غلط ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ ہم سب نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ پاک میں پوچھیں گے، حساب کتاب لیں۔ بیکار کوئی نہیں آیا، بہت بڑے مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ مسئلہ اس کا بڑا اہم ہے کہ ان ساری دوروں میں تمام حالات جو اس پر آنے والے ہیں، ہر حال میں یہ کامیاب ہو جائے۔ عالم ارواح میں اس سے پوچھ لیا الست بربکم قالوا بلی،
پوچھ لیا اللہ پاک نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو بنیاد اس کے اندر رکھ دی، تمام دوروں میں کامیاب ہونے کی بنیاد کہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ رب ہمارے اللہ ہیں۔ یہ بنیاد جتنی اس کی پختہ ہے اتنا ہی یہ کامیاب ہے۔ یہ بیج اندر رکھ دیا ہے اس کے اندر، ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ اس کو پتہ نہ ہو۔ یہ سوال کیا اور فرماتے ہیں بعض اب بھی یاد ہے ہمیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ابھی بھی، اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں ابھی بھی کان میں یہ آواز گونج رہی ہے الست بربکم۔ یہ جو سوال کیا اس کی آواز اب بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ایک اس کے اندر رکھ دی کہ اس کی بنیاد پر یہ کامیاب ہوگا، ہر حال میں، ہر دور میں، ہر منزل میں کامیابی اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے رب اللہ ہے۔ پھر جب دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ میں اس کے جسم اور روح جمع ہو گیا، تو دنیا میں جو بھیجا ہے اس کو فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اور ایک حدیث پاک میں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت وہ قوت اور استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کو قبول کر سکتا ہے۔ جس حق کی بنیاد پر ہر حال میں یہ کامیاب ہوگا، اس کے قبول کرنے کی استعداد، قوت، صلاحیت اس کے اندر پہلے سے رکھ دی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بنیاد اس کے اندر کوئی نہ ہو، قوت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، جو اوامر اس کو دیے گئے ہوں ان کو پورا نہ کر سکے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک نہ سکے، یہ قوت ہی نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی ایسی بات کا اس کو مکلف ہی نہیں کیا جو اس کی وسعت سے باہر۔ ہر وہ بات جو کرنے کی ہے، حکم دیا جو کرنے کا، تو کرنے کی استعداد اور قوت اس کے اندر رکھی، اور جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رکنے کی قوت اور استعداد اس کے اندر رکھی۔ کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ یہ کہہ دیے تو ہو نہیں سکتا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ مال نہیں ہے اگر اس کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، حج کا حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ مال ہے تو پھر یہ حکم ہے، نصاب ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہیں، ساری باتیں حج کی، پھر اس کے اوپر ہے۔ ایسے ہی ساری زندگی میں جو اوامر دیے ہیں وہ ایسے ہی، کوئی اس کی وسعت سے باہر نہیں ہے۔ تو آیا ہے دنیا میں اس قوت اور استعداد کے ساتھ۔ آگے جو چیز بھی اس کو نظر آ رہی ہے، ہر چیز اس کی دعوت دے رہی ہے اس بات کو کہ خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہر گیائی کہ السمیع ہوید وحدہ لا شریک لہ ہوید وفی کل شیء لہ آیۃ علی انہ هو الواحد۔ ہر گھاس کا تنکا جو اگ رہا ہے وہ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہر پتا دعوت دے رہا ہے۔ جس چیز کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ اس کے آگے اللہ کی تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات عالی کا یقین
اللہ کی ذات عالی کا تعصب کہ خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، بات بھی انہی کی چلتی ہے، خلق بھی انہی کی طرف سے اور امر بھی انہی کا چلے گا۔ ہر چیز اس بات کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ کہ آگے جانا ہے، کرنا ہے کچھ یہاں پر، ہر چیز اس کو دعوت دے رہی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی 2 بیلوں سے کام لے رہا ہے۔ ایک بیل کام کرتے کرتے کھڑا ہو گیا، حیوان ہے، دوسرا بیل چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ جو چل رہا ہے یہ بیل والا ہے، اس کو کچھ نہیں کہے گا، چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ جو بیل کھڑا ہو گیا ہے تو یہ اس کو ڈنڈے مارے گا، چلے کام کرے۔ تو فرمانے لگے ہم انسانوں کو اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ جو انسان آخرت کی تیاری میں چل رہا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو کھڑا ہو گیا یا رخ کہیں اور کر لیا تو یہاں بھی ڈنڈے پڑیں گے اور آخرت میں بھی سزا۔ عبرت ہی عبرت کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موت آگے، میدان محشر ہے، ہر سانس اس کے قریب کر رہا ہے، ہر قدم اس کی طرف ہے۔ کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ قدم سوئے مرقد، رخ سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو؟ جا رہا ہے قبر کی طرف، دیکھ رہا ہے پیچھے مڑ کے، تو کیا حال ہوگا؟ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی کو دیکھے، اسی کی تیاری میں لگا رہے، اسی کے لیے اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے۔ سارے اسباب جو اس کے لیے مہیا کیے ہیں، یہ سارا ایک دارالامتحان ہے، اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ سارا نظام اس کی راہبری کر رہا ہے۔ اور پھر مزید کرم فرمایا، انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم شخصیتوں کو مبعوث فرمایا کہ اس کی راہبری کریں، اور وہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑے شفیق، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اس انسان کی خیر خواہی کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس کی گستاخیاں برداشت کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی میں کمی نہیں آنے دیتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 1-2 دن کی بات نہیں ہے، کوئی 10 دن 40 دن 4 مہینے کی بات نہیں ہے، 950 سال تک محنت فرما رہے ہیں۔ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، اور وہ ان کی خیر خواہی کے لیے بات کر رہے ہیں کہ انہی کا بھلا ہے اسی کے، کہ جس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس کو پہچان لے، اس کی عبادت کریں۔ اور آگے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کلما دعوتہم، کہ جب بھی دعوت دی ہے، اور دعوت کس کام کے لیے دی؟ لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو بخش دیں۔ آگے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اپنے چہروں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ حال آگے سے وہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ان کو دعوت دی، آگے سے یہ گستاخی اور یہ حرکت۔ اب کسی سے آدمی بات کرے، کان میں وہ انگلی ڈال لے تو بات کرنے کو دل نہیں کرے گا اس سے، کہ بھائی سنتا ہی نہیں ہے، تو آگے سے، اور آگے چہرے پر بھی پردہ ڈال دے۔ نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ یہ مخلوق ایسا معاملہ کر رہی ہے، پوری خیر خواہی کے ساتھ۔ ہر نبی جو تشریف لائے
پوری خیر خواہی کے ساتھ انسانیت کو دعوت دی ہے کہ اس کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے۔ پوری خیر خواہی تھی، ایسے اندر فکر لگی ہوئی تھی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راح، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، غموں کا سلسلہ مسلسل چلتا تھا، غم پر غم، اور راحت نہیں، بے چینی رہتی۔ تو کس کام کی ہے؟ انسانیت کی ہدایت کی حرص لگی ہوئی تھی، اور حریص آدمی کو جب تک وہ چیز نہ ملے جس کی حرص ہے، وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ ایک طلب کا درجہ، طالب ہے کسی چیز کا، اس کی تلاش میں، یہ حریص کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ حرص لگی ہوئی ہے کہ انسانوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تاکہ دنیا آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام پر حقائق کو کھول دیتے ہیں۔ معراج میں آپ کو دکھلایا گیا جنت، جہنم، اور خواب میں کئی دفعہ آپ کو دکھلایا گیا، یہ چیزیں آپ پر کھول دی گئیں، اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وہ چیزیں دیکھیں کہ کیا جنت کے اندر نعمتیں ہیں، اور کیسے کس گناہ کرنے والے کو کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ فلاں گناہ کیا، ان کو دیکھا، ان کا عذاب کیا ہے، فلاں گناہ کیا، ان کا عذاب کیا ہے، ان کا عذاب کیا ہے۔ اس لیے اندر ایک بے چینی ہے کہ انسان کدھر کو تیزی سے جا رہا ہے، اس بات کی فکر ہی نہیں۔ جیسے راستہ ہے، سڑک ہے، آگے بہت بڑا خطرناک گڑھا ہے، آدمی بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے، آگے آدمی شور مچا رہے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ، یہ رک ہی نہیں رہے۔ وہ جو اس کے سامنے شور مچا رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ رک جاؤ، وہ اسی کی بھلائی کے لیے، ورنہ آگے جائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو آخرت کی تباہیاں اور خسارے جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام پوری خیر خواہی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کے پاس، دو کے پاس 6 آدمی تھے، ان کو دعوت دی، ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ایک نے انکار کیا، دوسرے، تیسرے، 6 کے 6 نے انکار کیا، پھر دعوت دی پہلے کہ ہو سکتا ابھی اس کا وقت، ان کا بھی آپ کی بات کا انکار کر دیا، پھر دعوت دے رہے ہیں کہ اندر ایک خیرخواہی کی یہ بچ ہے، اور بڑی خیرخواہی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور بڑے انداز کے ساتھ، بڑا ایک اسلوب ہے ان کے یہاں، اس طریقے کے ساتھ کہ انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہے، اور ایک روایت میں آیا ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے اندر سے ایک ایسی آواز آ رہی ہے۔ وہ انسانیت کا غم۔ ایک رات ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ بخش دیں آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ مانگ رہے ہیں ساری رات امت کے کہ غم اور فکر۔ طائف کے فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کر آ گئے اپنے خیمے میں ابو سفیان، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے دیکھنے کے لیے حالات کہ کیا حالات ہیں ان کے، یہ اب آ گئے ہیں تو حال کیا ہے۔ کچھ اور آدمی بھی تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گئے اور ان کو سمجھا رہے، دعوت دے رہے ہیں ان کو۔ کچھ بات سمجھ میں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، آپ نے ان کو دعوت دی، اور جس کا مفہوم یہ فرمایا ہے ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی اور ہوتا تو ہماری مدد کرتا، اتنا آپ کو تنگ کیا، ستایا، اور جنگیں لڑائیاں آپ کے ساتھ لڑی ہیں، اور کسی موقع پر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے، شکست ہی ہوئی ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہاں رک گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے پھر لے گئے خیمے، پھر ان کو دعوت دے رہے، سمجھا رہے ہیں کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ سمجھاتے رہے، بات سمجھ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپ نے دعوت دی، اللہ نے فضل فرمایا، ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ اپنے قبیلہ کے سرداروں میں سے ہیں، تو کوئی حوصلہ افزائی، عزت افزائی۔ اور اس وقت سارے مکہ مکرمہ والوں کا مسئلہ اپنی جان کا بچاؤ، سب کو پتہ ہے کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ستایا ہے، اب 8 سال مدینہ منورہ کے ہو گئے، 21 سال تک ان کو ستایا ہے ہم نے، ظالم کو بھی پتہ ہے اور مظلوم کو بھی پتہ ہے، کوئی نہیں بھولا۔ اب یہ فاتح بن کر آئے، اب ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کریں گے؟ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا آپ کی صاحبزادیوں کے ساتھ کے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے۔ اب وہ ڈرے ہوئے، سب سے بڑا مسئلہ ہر ایک کا امن کا ہے کہ امن مل جائے، جان بچ جائے، ورنہ چھوڑیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، تو ایک عزت دی، ان کا بڑا مسئلہ حل کیا، اور اس کو عزت دی کہ اس کے گھر کو امن کی جگہ بنا دیا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ گھر تو میرا چھوٹا ہے، مسئلہ تو سارے لوگوں کا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا جو بھی حرم میں آ گیا اس کو امن۔ کبھی بھی آدمی تو بہت زیادہ ہیں جنہوں نے ستایا ہے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ من اغلق باب دارہ فهو آمن، جس نے بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے اس کو امن ہے۔ اپنے گھر ہر ایک کے پاس ہے، اپنے گھر میں رہے دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، یہ آپ نے امن دیا۔ اب آئے قوم کو سمجھانے لگے کہ جاؤ ان کے پاس بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ بیوی آڑے آ گئی ان کا کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، کہنے لگی اس کی بات نہ مانو، اس بوڑھے کی مروائے گا تمہیں۔ وہ کیسے ہمیں معاف کر سکتے ہیں کہ 21 سال ہم نے ان کو ستایا ہے، اور سب کو پتہ ہے
مروائے گا تمہیں، اس کی بات نہ مانو۔ یہ کہہ رہے میری بات مانو۔ گرا لیا اپنے خامن کو، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے کہ اس کی بات نہ مانو۔ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اب یہ بیچ میں رکاوٹ بنی۔ اب دوسرا دن جب ہوا تو دیکھا کہ یہی ہندا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کل تیرا کیا حال تھا اور آج کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ابھی تو کچھ نہیں کر رہے، جب رات ہوگی تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی، شب خون ماریں گے۔ تو رات ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اندھیرا پھیلتا گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاموشی ہے۔ باہر نکل کر دیکھا، ان کے خیموں کی طرف گئی تو وہاں خیموں میں ہی کوئی نہیں، کدھر چلے گئے؟ آ کے حرم میں دیکھا کہ سب حرم میں ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے کہ یہ وہ اس کا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہ جو منظر دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت فرمائی اور کیسا اعلیٰ صفات والے انسان ان کو بنا دیا کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو رات کے اس منظر نے میرے دل کو پلٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور کہنے لگی جتنے خیمے باہر لگے ہوئے ہیں، کل تک میرے نزدیک سب سے برا خیمہ، مبغوض خیمہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا، اتنی اندر نفرت تھی۔ اور آج میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خیمہ وہ آپ کا ہے۔ اللہ نے دل بدل دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ حرم تشریف لائے، بیت اللہ کے اندر گئے، پھر باہر تشریف لائے، مکہ والے جمع ہیں، تو کہا کہ کیا معاملہ کروں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ کریم لوگوں کی اولاد ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ کریم ابن کریم ابن کریم کہ یوسف علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب اپنی بات کھل گئی کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا علیہ السلام اور اب یہ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اب وہ پریشان، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت نہیں تمہارے اوپر، کوئی پکڑ نہیں تمہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اور تم سب آزاد، کہ اب تو قابو میں ہیں سب، اللہ کے لیے سب کو آزاد کر دیا۔ کہ انسانیت کی ایک خیر خواہی کہ انہوں نے کتنا ستایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وخوفت فی اللہ ما لم یخوف احد، اللہ کے بارے میں جتنے مجھے اذیت پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور اللہ کے بارے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں۔ اب یہ ایک منظر ہے پورا، گھر گھر کا حال کیا بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کئی میل تک وہ پتھر مار رہے ہیں، اور یہ منظر کے فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کر عرض کیا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں،
لیکن آپ یا صرف کی ذات گرامی رحیم و کریم ذات آپ فرما رہے ہیں اگر اس کا مفہوم یہ ایمان نہیں لاتے تو میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے آدمی پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اتنے سخت دن آئے آپ کے اوپر، لیکن آپ درگزر آپ ان کو فرما رہے ہیں ایسی خیر خواہی کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ پاک نے اتنے انتظامات فرمائے جس کی کوئی حد نہیں کہ اس انسان کا مسئلہ بہت عام، اور اس انسان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر سب سے آخر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں تشریف ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی کی بات چلے گی۔ اس لیے ایک محنت اور ایک کام آپ نے امت کو دیا ہے، مختلف ترتیبوں سے نکالا ہے، ایک ترتیب زندگی پر ان کو ڈالا ہے کہ حالات یہاں آئیں گے، یہ حال، یہ زمانہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس پر ہے سارا دار و مدار آنے والے دوروں کا۔ یہ اس وقت جو ہم چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں یہاں پر، آج دار و مدار اس پر ہے کہ یہ وقت کیسا گزر رہا ہے، حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ اب ان حالات میں جو دنیا کے حالات ہیں کیسے چلتا ہے، تو اسی پر یہاں کے حالات بھی بنے یا بگڑے اسی پر دار و مدار ہے، آخرت کے حالات بنے یا بگڑے اسی پر دار و مدار ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فضل فرمایا آخرت میں کیا ہوگا اس کے نمونے یہاں پیش کر دیے۔ یہاں کی تکلیف، یہاں کی پریشانی نمونہ ہے آخرت کی تکلیف اور پریشانی کا، حقیقت آخرت میں رکھیے، یہ ایک نمونہ ہے۔ یہاں کی راحت، اطمینان، چین، سکون، یہ ایک نمونہ ہے، اصل راحت، چین اور سکون اس کی حقیقت آخرت میں رکھی۔ اب آدمی ان نمونہ سے بھی سبق حاصل کر، یہاں نمونے ہیں، یہاں حقیقت نہیں، یہاں چاہے کتنی اس کو نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا کا مالک بن جائے، آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ یہ نمونے ہیں، یہاں کے پھل نمونہ ہیں، ان کا مٹھاس، ان کی لذت، یہاں کے کھانے، ان کی لذتیں، یہ ایک نمونہ ہے۔ یہاں کا اطمینان، چین، سکون اور خوشیاں نمونے ہیں، حقیقت اس کی رکھی ہوئی ہے آخرت میں جنت کے۔ اسی طرح یہاں کی تکلیف، یہاں کی پریشانی اور یہاں کا سانپ، یہاں کا بچھو، یہ ایک نمونہ ہے، حقیقت اس کی آخرت میں رکھی، تاکہ یہ پہچان لے وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ فرماتے سانپ میں کیا نفع ہے، بچھو میں کیا نفع ہے؟ نفع ہے اس کا بہت بڑا، آخرت کا سانپ یاد آ جائے۔ یہاں اگر اس کے سامنے کوئی سانپ ہو نہیں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکے گا سانپ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں کا بچھو دیکھ لیا، کسی کو ڈنگ مار دیا اس نے تو یہ سمجھ سکے یہاں ایک نمونہ ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا آخرت کا بچھو کیسا ہے۔ کہ یہاں کی یہ چیزیں، یہ تکلیفیں کہ اللہ محفوظ فرمائے یہاں کی تکلیفوں سے بھی، یہاں کی پریشانیوں سے بھی، یہ اس لیے سامنے رکھی ہے کہ آخرت کا بچھو اور سانپ ایک دفعہ ڈنگ مارے گا 40 سال تک تڑپتا رہے گا۔
تو یہ ایک نمونے پیش کر دیے ہیں تاکہ ان نمونے سے عبرت حاصل کرے کون سا نمونہ چاہیے۔ آخرت میں حقائق موجود ہیں، آخرت میں حقیقتیں موجود ہیں، اصل چیزیں موجود ہیں، اب کون سی چیز چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام اس کی مستقل برابری فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کی تشریح ہے کہ یہ زندگی کیسے اس میں گزارنی ہے، آپ ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجیں گے۔ کیا حالات اس پر آئیں گے، اب ان حالات میں اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہے اپنی سوچ کو استعمال کرے، اپنے تجربے کو استعمال کرے، اپنے ماحول سے متاثر ہو جائے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا راستہ مقرر کرے۔ ایک راستہ وہ ہے جو اس کے خالق اور مالک نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اس کی اپنی سوچ بیچارے کی کیا ہے، اس کو تو کمزور پیدا کیا گیا، خلق الانسان ضعیفا۔ اس کی نگاہ ایک طرف دیکھ سکتا ہے، 5 طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جو ایک طرف دیکھتا ہے وہ سامنے تھوڑی سی یعنی فاصلے پر کوئی رکاوٹ آ جائے دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اس کا سننا اس کے اندر کمزوری، چند آوازیں آ جائیں کہ بھائی چپ کرو، ایک بولے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھے گا بھی وہی آواز جو اس کی زبان ہوگی، جو زبان سمجھتا ہے، جو دوسری زبان نہیں سمجھتا وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، کیا پتہ اسی کے خلاف وہ پروگرام بنا رہے ہیں دوسری زبان والے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کے سننے میں بھی کمزوری، اس کی سمجھ میں بھی کمزوری۔ کئی دفعہ سمجھتا ہے یہ شکار کر رہا ہے، سمجھتا ہے یہ شکار ہے، وہ گولی ماری، تیر چلایا تو اپنے بیٹے کو ہی جا لگا، وہ تھا آگے، کسی انسان کو جا کے لگ گیا۔ کئی دفعہ غلطیاں اس کو لگتی، راستہ اختیار کیا لیکن وہ غلط تھا، تو کمزور اس کو پیدا کیا گیا۔ ہاں قوتیں بہت ہیں لیکن ساتھ کمزوریاں بھی ہیں اس کے اندر، اور یہ بھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ بڑا جھگڑالو بھی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز بھی ہے۔ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اب ان کمزوریوں کے ہوتے ہوئے یہ اپنے لیے کوئی راستہ متعین کرے، کوئی فیصلہ کرے، تو ساری باتوں میں اس فیصلے میں یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ جھگڑا پن بھی اس کے اندر ہے، جلد بازی بھی اس کے اندر ہے، جہالت بھی اس کے اندر ہے، ظلم بھی اس کے اندر ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے ذرا حال آ جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب وہ جو فیصلے کرے گا ان فیصلوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک نے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بڑی مہربانی فرمائی، بڑا کرم فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ کیونکہ جو دنیا میں سب جانتے ہیں، جس چیز کو جو بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا طریقہ استعمال کیا ہے، اور طریقہ استعمال کے لیے ہدایات بھی لکھ دیتے ہیں، یہ مشین بنائی ہے اس کے لیے یہ ہدایات ہیں، ان طریقوں پر اس کو استعمال کرو۔ اور اگر کوئی اور بڑی مشین ہے آدمی بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں، یہ تمہیں سکھائے گا کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرو۔ تو جو وہ ہدایات دیتے ہیں اسی کے مطابق چلتا ہے، جو اس کتابچے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق چلتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، اتنا عرصہ میں پڑھتا رہا، یہ گاڑی خریدی ہے میں نے اپنے پیسے سے تو میری مرضی چلے گی، ان کی بات میں نہیں مانتا، میرے پاس تو یہ اتنی بڑی ڈگری ہے۔ تیل کی جگہ پانی ڈال دیا، پانی کی جگہ تیل ڈال دیا، جہاں رکنا تھا وہاں گاڑی کو تیز کر دیا، جہاں تیز کرنا تھا وہاں کھڑا کر دیا، اشارہ دائیں طرف دینا تھا بائیں طرف دے دیا کہ بھائی پیسہ میرا لگا ہے اور میں تو اتنا پڑا ہوا ہوں، فلاں چیز ہے میرے پاس، تو کیا خیال ہے کیا حال ہوگا اس کا؟
جان کا بھی نقصان اور مال کا بھی نقصان، اپنا بھی کرے گا دوسروں کا بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے بہت پڑھے لکھے ہو، بڑے سمجھدار ہو، لیکن اس وقت تو ماننی کس کی تمہیں پڑے گی؟ جس نے یہ گاڑی بنائی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں استعمال کرو، اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، اس انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے بنایا ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ دنیا کی کوئی مشین اندھیرے میں نہیں بن سکتی، تار بھی نہیں جوڑ سکتے کہ 2 تاریں جوڑ لیں اندھیرے میں، وہ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ خالق اور مالک، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 کہ ایک ترتیب اور انداز سے پیدا کیا 3 اندھیروں کے اندر۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، بچہ دانی اس کا اندھیرا ہے، وہ جھلی جس کے اندر یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا ہے۔ اس اندھیروں کے اندر اس کو پیدا کیا، اور ہر پرزہ ہر عضو اپنی ٹھیک ایسی جگہ پر رکھا، ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ اس سے زیادہ یہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ دل کہاں رکھنا تھا اس کا، وہاں رکھ دیا۔ آنکھیں کہاں لگانی ہے، سامنے لگانی ہے، پیچھے نہیں لگانی کہ اندھیرے میں کہیں پیچھے لگ گئی ہو، ایسی بات نہیں۔ زبان کہاں رکھنی ہے اس کی، کان کہاں لگانے ہیں، اندھیرے کے اندر اسے۔ تو وہ جو بنانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے دل کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے زبان کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، کان کو کیسے استعمال کرے، اپنی سوچ کو کیسے استعمال کرے، ہاتھ اور پاؤں کو یہ کیسے استعمال کرے، ہر عضو کا اس کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک سارا جو بھی اس کا استعمال ہوگا وہ استعمال اس کو بتا دیا۔ بچہ ہے تو اس کے والدین کے ذمہ کر دیا کہ اب بچہ یہ پیدا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اس کے ایک کان میں اذان کہنی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہنی ہے، یہ استعمال بتا دیا کہ پہلی چیز اس کی فکر کرنی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے بچہ، ایک اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کے لیے پہلی ذمہ داری کیا ہے والدین پر؟ فوراً اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر بھی نہ کرو، اگر مرد نہیں ہے تو عورت ہی، اور کوئی نہیں ہے تو ماں ہی اس کے کان میں اذان کہہ دے۔ اور وضو نہیں ہے بغیر وضو کے کہہ دے، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کا کہ جی وضو میں کتنی اب دیر لگے گی، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آتے ہی اس کے دل میں اللہ اکبر کہ یہ بات دل میں اتر جائے، کسی کو بڑا نہ سمجھے، سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پہلا مسئلہ اس بچے کا یہ ہے کہ چاروں طرف جو کچھ اس کو نظر آئے گا کسی کی عظمت اور بڑائی پیدا نہ ہو، عظمت اور بڑائی کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ اس بچے کے کان میں پہلے ہی ڈال دیا جائے۔ اور کان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اما الاذن فقمع، یہ کان ایک کیف ہے، پیپا ہے، جیسے بوتل کے اوپر پیپا رکھتے ہیں، بوتل میں کوئی چیز ڈالنی ہے، تیل ڈالنا ہے، ایسے ڈالیں گے تو باہر گر جائے گا، کیف اوپر پیپا رکھ دیتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں، سیدھا بوتل کے اندر وہ تیل جاتا ہے۔ تو اس کے کان میں اب سیدھی یہ بات جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کان میں ڈالتے ہیں تو سیدھا کہاں گئی؟ دل کے اندر یہ بات بچے کی چلی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات پہلے دن سے ہی کہ کسی کی طرف التفات نہیں کرنا، جی لگانے کے قابل یہاں کوئی نہیں، تو دنیا میں آ رہا ہے، بڑی چیزیں نظر آئیں گی، بہت کچھ زیب و زینت ہوگی، بڑی چمک دمک ہوگی، کسی چیز کی طرف نہیں، دل لگانے کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ کسی کی عظمت بڑائی نہ ہو، کسی کا تاثر، کسی سے امید نہ ہو، کسی سے خوف نہ ہو، خوف اور امید ہے تو صرف اللہ ہی سے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اکیلے اللہ ہی ہے۔
اب یہ بات سیدھی کان کے ذریعے سے دل کے اندر جا رہی ہے، اوپر پیپا لگا ہوا ہے۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہ زندگی جو گزارنی ہے وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زندگی اللہ کو ایسی پسند ہے کہ جو وہ زندگی اختیار کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی زندگی کی ہر ادا اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ جو ان اداؤں کو اور سنتوں کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کے نزدیک وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا۔ یہ پہلے دن ہی بتا دیا، اور پھر آگے بہت بڑا عمل، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ ایسا عمل ہے اگر یہ صحیح ہو جائے ساری زندگی صحیح ہو جائے۔ نماز بگڑ گئی سارے اعمال بگڑ گئے، نماز بن گئی سارے اعمال بن گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان اول ما يحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ ومن صلحت صلاته صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا حساب۔ نماز جس کی صحیح اور درست نکل آئی باقی اعمال بھی اس کی صحیح اور درست نکل گئیں، جس کی نماز فاسد اور خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی اس کے فاسد اور خراب۔ تو پہلے ہی بتا دیا عمل کرنے تم نے۔ نماز وہ ایسا بنیادی عمل ہے، نماز کا مقام انسانی اعمال میں وہ مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا مقام ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ نماز ٹھیک ہو گئی سارے اعمال ٹھیک ہیں، نماز بگڑ گئی سارے اعمال بگڑ گئے۔ حی علی الفلاح، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ دنیا میں آوازیں لگیں گی فلاں راستہ اختیار کر لو، اس میں بڑی کامیابی ہے۔ لوگ پیش کریں گے ہاں جی یہ چیز لے لو، یہ کاروبار کر لو، پیشکشیں ہوں گی اس کی، اس میں بڑا نفع ہے، اس میں بڑی کامیابی ہے، یہ تمہاری دنیا دکھائیں گے، فلاں چیز بنتی ہوئی دکھائیں گے۔ کامیابی کا صرف راستہ کون سا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ کامیابی یہ ہے، یہ پیشکشیں ہوں گی، پہلے ہی بڑی پیشکش کر دی اس کے سامنے انسان کہ خبردار ہوشیار ہو کے رہنا، جو ان پیشکشوں سے متاثر نہ ہونا، ان کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ملے، اور اگر وہ حلال ہے تو حساب دینا ہوگا، حرام ہے تو عقاب ہوگا۔ حرام پر پکڑ ہوگی اگر ایسی پیشکشوں میں پھنس گئے تو، ہاں حلال ہے اس کا حساب دینا ہوگا، حساب کے بغیر نہیں ہے، لیکن حرام پر پکڑ ہے تو یہ پیشکش کر دی۔ نماز ہے سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ، نماز پر محنت کر لے، اور پھر آخر میں پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اس انسان نے دنیا میں ان حالات میں گزرنا ہے پہلے سے ہی اللہ پاک نے اس کو بتا دیا۔ اور دوسرے کان میں اقامت، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز اب ہم پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھی الحمدللہ، پہلے اذان ہوئی، کچھ دیر بعد پھر نماز پڑھی ہو گئی، پھر آخر میں اقامت شروع ہو گئی۔ جو ہی اقامت ختم ہوئی امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، پھر کوئی دیر بیچ میں نہیں لگی، صفیں سیدھی کی، سارے کام ہوا، اقامت پھر کہی گئی، اقامت ختم ہوئی تو فوراً اللہ، کوئی دیر نہیں لگی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کی
اذان اور اقامت ہو چکی ہے، جنازے سے پہلے کوئی اذان اقامت ہاں بھائی نہیں ہے، تو اتنا وقفہ ہے اب بس اس کی زندگی کا، زندگی کا زمانہ کتنا ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب فوراً امام اللہ اکبر کہے گا جنازے کے لیے، تھوڑا سا وقت ہی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے اب اس کا، اب اس تھوڑے سے وقت کو یہ کیسے گزارے، وقت بہت تھوڑا ہے لیکن اتنا قیمتی وقت ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں، اسی لیے اس کے لیے عالم ارواح میں پھر دنیا میں آیا تو فطرت کے ساتھ، اب جب باہر آیا ہے تو فوراً اس کو حکم ہے کہ یہ بات بتا دو، وقت تیرا بہت تھوڑا ہے، بس تھوڑے وقت کو کیسے گزارنا ہے، بنیادی عمل بھی بتا دیے، دل کے اندر کس کی عظمت ہو، کس کی بڑائی ہو، کس کی محبت ہو، یہ چیزیں بھی بتا دی، راستہ کن کا اختیار کرنا ہے پوری راہبری کر دی، اس لیے اذان کو کہتے ہیں دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت، پوری دعوت اس کو مل گئی، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی، تو حالات اس کے اوپر آئیں گے یہاں دنیا کے اندر، اب یہاں کے حالات کا بننا اور بگڑنا وہ کس پر ہے، اس کے اندر کی قوت، جسم سے نکلنے والے اعمال پر اس کا دار اندر کیا چیز ہے، یہاں پر بھی یہی اور آگے مرنے کے بعد بھی یہی، معاملہ ایک ہی جیسا ہے، ہاں یہ ہے فرق، یہاں نظر نہیں آتا، وہاں آخرت میں نظر آ جائے، یہاں آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا کس وجہ سے ہو رہا ہے، ظاہری نقشہ بعض دفعہ بنا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہوتا ہے بگاڑ، جب اندر بگڑا ہوا ہے، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ظاہری نقشہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں بڑا یہ کامیاب جا رہا ہے لیکن وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، قارون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا تھا، بہت کچھ ہے، بڑے خزانے ہیں، جب اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا ہے جیسے اس کو ملا ہوا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں بڑے نصیبے والا ہے، آج بھی بعض دفعہ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، کوئی چمک دمک دیکھی کسی کی بڑے نصیبے والا ہے، پتہ نہیں نصیبہ ہے یا پکڑ ہے، تو علم والوں نے کہا دنیا سے جو بے رغبت ہیں، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، انہوں نے یہ بات کہی ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا باتیں کہہ رہے ہو، اس زیب و زینت سے متاثر ہو کے یہ باتیں کر رہے ہو، بہتر کیا چیز ہے، ثواب اللہ، جو اللہ کی طرف سے آدمی کو، جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لایا ہے، اچھے عمل کیے، اس کو جو بدلہ اور ثواب ملے گا وہ بہتر چیز ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ہاں یہ چیزیں ملا کرتی ہیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے، بنیاد صحیح چلنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ آدمی کا صبر ہے، آدمی جو صحیح چلتا ہے، صبر کا معنی ایک تو یہ معنی کوئی مصیبت پریشانی آئی اس پر صبر کرے، ایک یہ کہ اللہ نے جو جن باتوں سے منع کیا ہے، معاصی نافرمانیاں، ان سے رک جانا، اور جو کام کرنے کے حکم دیے طاعات ہیں ان پر جم جانا، یہ ایک صبر۔ اب یہ جو دولتیں ملتی ہیں آخرت کی وہ صبر کرنے والوں کو، حضرت مولانا نظرمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں صبر آدمی کی بریک ہے، یہ بریک ڈھیلی ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، نقصان کر دے گا، حادثہ ہی حادثہ ہوگا، کبھی ادھر حادثہ کرے گا کبھی ادھر حادثہ، بریک نہیں ہے اس کی، تو آدمی جو صحیح چلے گا اپنی اس بریک سے، یہ قوت اس کے پاس ہے، ہاں نافرمانی کی چیز آئی فوراً بریک لگا، ہاں اس چیز پر اب جمنا ہے، نیکی کا کام ہے، جم گیا اس کے اوپر،
کوئی مشکل حالات ہیں اس پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تو یہ چیزیں بنیاد ہے سارے دین پر چلنے کی۔ اس لیے سورہ والعصر میں 3 چیزوں کے ساتھ آخری چیز صبر کو فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ان چیزوں پر چلنے کی بنیاد یہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے، یہ قوت، یہ صفت پیدا کرے، اب چیزیں آسان ہوں گی۔ تو وہ بتایا کہ تم اس کے ظاہری نقشے سے متاثر ہو گئے، ظاہری چیز وہ تو سب تباہ کرنے والی ہے، اللہ کے ہاں جو بہتر ہے، ثواب جو ملنے والا ہے ایمان والے کو اور اچھے عمل کرنے والے کو، وہ بہتر ہے، اور یہ دولتیں ملا کرتی ہیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جمنے والے۔ جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا، زمین میں دھنسنے لگا، وہ مال بھی اس کے اوپر رکھ دیا، یہ نہ سمجھے کہ ہاں جی مال تو چلو رکھ دو ادھر کام آ جائے گا، مال کام نہیں آئے گا، یہ مال تو تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ کام تو آئے گا ایمان اور اچھے عمل۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی دنیا میں پوچھتا نہیں ہے، لیکن ایمان عمل کی دولت اس سے اللہ پاک نے نوازا ہے، اس کے کام حل ہوں، مسائل اس کے حل ہوں گے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی۔ اب وہی ساز و سامان سارا اس کے سر پر رکھ دیا، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اب ظاہری نقشہ اس کا کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تو بنا بڑی جیب و زینت، لوگ بھی متاثر ہیں۔ جب ایمان عمل بگڑ گیا تو حالات بگڑ کے رہیں گے، چاہے ظاہری نقشہ کچھ ہی ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اب ظاہری نقشہ کیا ہے؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے، اور نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی ان کے اوپر، اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، پردیسی آدمی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا مقدمہ کوئی سوچو، کوئی دیکھو کیا بات ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں۔ لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے، نظام دنیا کے نظاموں سے کچھ نہیں ہوتا، نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اب وہ نظام ہے، اندر ایمان ہے، تقوی ہے، صبر کی دولت ہے، یہ چیزیں بڑی مشکل گھڑی آئی ان کے اوپر، دروازے بند کر دیے گئے، اللہ نے گناہ سے بچایا، دروازے خود بخود کھل گئے کہ اندر یہ دولت اور یہ قوت اور طاقت موجود ہے، ظاہری چیزیں روک نہیں سکتی ہیں۔ اب جیل کے اندر ہیں، بادشاہ کو خواب آیا نظر، اس نے اپنے ہم نشینوں سے تعبیر پوچھی، وہ کہنے لگے ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی تعبیر، اضغاث و احلام، ایسے ہی خیالات ہیں۔ اس کو تسلی نہ ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا، انہوں نے تعبیر بتا دی، یہ حالات آئیں گے، اور مزید چیز تدبیر بھی بتا دی، ان کاموں میں کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے سوچا اتنا قیمتی آدمی ہے اور ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، حکم دیا تو نہیں بھی میرے پاس لے کر آ جاؤ ایسے آدمی، ایسے آدمی کو تو میں اپنے لیے خاص رکھوں گا، استخلص لنفسی، اپنے خاص امور میں ان سے مشورہ لوں گا۔ اتنا ذہین سمجھدار آدمی کہاں ڈال رکھا ہے کہ جن کو پہلے بٹھایا ہوا تھا، جو پاس بیٹھنے والے وہ تو کہہ رہے ہیں اضغاث و احلام، بس ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی خواب کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب یہ باہر نہیں آئے فوراً، فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے مسئلہ تو صاف کرو، باہر کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی تہمت لگی نعوذ باللہ ان کے اوپر، وہ تو ان کو باہر کر دیں۔ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ اب جو بات کی تحقیق ہوئی، حقیقت سامنے آ گئی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق،
انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا، میں نے ان کو اپنی طرف بلایا پھسلایا تھا، لیکن وہ میرے جال میں نہیں پھنسے، وہ سچے لوگوں میں سے اب آ گئے۔ لیکن توجہ اللہ کی طرف ہے، نبی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں ان کی، اپنی طرف نہیں، عظمت اور بڑائی ہے اور دل کی التجا اور توجہ صرف اللہ کی طرف۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے ان کو رکھوں گا۔ اب حالات ان کے اوپر آئیں گے، حالات میں کون صحیح یہ کام کر سکتا ہے، کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ کام جس کے حوالے کرنا ہے اس کے اندر دو صفتیں ضروری ہیں۔ کوئی کام بھی ہو، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے جو والد صاحب کو مشورہ دیا، بہت بہترین مشورہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، پھر آگے انہیں آدمی چاہیے تھا، تو اب کس کو کام پہ رکھنا ہے؟ تو ایک صاحبزادی نے مشورہ دیا، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان ان کو کام پر رکھ لیں، جن کو کام پر رکھنا ہو ان میں سے سب سے بہترین آدمی کون ہوتا ہے؟ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، کہ جو کام ان کے ذمہ کرتے ہیں وہ کر بھی سکتا ہو، اس کی استعداد اور صلاحیت بھی اس کے اندر ہو اور امانت دار بھی ہو، اب کام ٹھیک چلے گا۔ اگر کام ہی نہیں کر سکتا یہ امانت دار تو کام کو کیسے چلائے گا؟ نہ کام تو کر سکتا ہے، امانت دار نہیں ہے تو وہ کام کو کیسے جائے؟ وہ تو خیانت کرے گا۔ اور جہاں دونوں ہی صفتیں نہیں ہیں، نہ کر سکتا ہے نہ امانت دار ہے، تو کتنی تباہی مچائے گا۔ تو جب نظر آئے، حالات پر نگاہ ڈالی، بتایا تمہاری حکومت سے مجھے کوئی غرض نہیں، ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، غرضوں والے ٹھیک حکومت چلا نہیں سکتے، مجھے یہ ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ یہ اب اس وقت ایک انسانیت فاقے میں پڑ جائے گی، مسئلہ انسانیت کا ہے اور کوئی صحیح تقسیم کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو ایسا آدمی ہو جس کو اللہ نے قوت اور استعداد دے رکھی ہو، تو اب اپنے آپ کو پیش کرے، ورنہ اس پر بھی ذمہ داری ہے، کیوں نہیں پیش کیا؟ جب نظر آ رہا ہے کوئی نہیں اس مجمع میں ایسا آدمی، ان لوگوں میں کوئی نہیں ہے اس کے مصاحبین میں سے جو صحیح کام کر سکے، تو پھر لوگ بھوکے مریں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ نہیں کہ کوئی اس چیز کی چاہت تھی، دنیا کی ان کے اندر چاہت ہوتی نہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ اب وہ جو نظام صحیح چلایا تو اس کی برکت سے لوگوں کو چیزیں مل رہی ہیں اور دور دور تک خبریں پہنچ گئیں، حتیٰ کہ ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، اور یہ خود بعض دفعہ فاقوں سے وقت گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے اپنا پیٹ بھر لو پھر لوگوں کو تقسیم کرو، فاقوں سے وقت گزر رہا ہے، لوگوں میں چیزیں پہنچا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اب بھائی آئے تو انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ، قرآن پاک میں تفصیل سے قصہ موجود ہے۔ اب بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ پتہ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ؟ کہنے کہ اچھا آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ حیران ہو گئے ہم نے کیا معاملہ کیا اور یہ کہاں پہنچے ہوئے۔ انہیں بتایا حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے، حیرانگی کی کیا اس میں ضرورت ہے، حقیقت کیا ہے وہ بتا دیا۔ اللہ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے، من یتقی ویصبر، جو بھی ہوگا تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔
دنیا کی بھی عزتیں اور شرافتیں اور بڑائیاں اور محبتیں اور اطمینان اور چین اور سکون یہ نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کی عزتیں اور بڑائیاں، اطمینان، چین، سکون جس کا اندازہ کوئی نہیں، وہ بھی اللہ پاک اس دولت سے نصیب فرماتے ہیں۔ کہ ظاہری نقشہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اندر تقویٰ ہے، صبر کی دولت موجود ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی بھی عزتیں اور آخرت کی بھی عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ تو بنیاد یہ ہے، حالات اس انسان پر آتے ہیں اور حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، حالات لانے والی ذات اللہ پاک۔ اطمینان ہو، چین سکون ہو یا خوف ہو، امن ہو یا جنگ ہو، لڑائی ہو، دوستی ہو، الفتیں اور محبتیں ہوں یا نفرتیں ہوں اور عداوت اور بغض ہو، بیماری ہو، صحت ہو، جو بھی حال آ رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے، اندھیر نگری نہیں ہے۔ جیسے یہ دو قصے عرض کیے کہ ایمان اور عمل بگڑا ہوا ہے، حالات بگڑ کے رہیں گے چاہے ظاہری نقشہ بنا ہوا نظر آئے۔ ایمان، اعمال، تقوی، صبر کی دولتیں نصیب ہیں، حالات بن کے رہیں گے چاہے ظاہری نقشہ کچھ نظر آئے۔ حالات لانے والی ذات وہ ہیں، اور حالات کے یہاں ضابطہ کیا رکھا ہے؟ ایمان عمل ہے، حالات اچھے آ کے رہیں گے۔ ایمان عمل کا بگاڑ ہے، حالات بگڑ کے رہیں گے۔ یہ ضابطہ ہے، ایسا ضابطہ ہے کہ اس کی پابندی اور انتہا اس کی کوئی حد نہیں، اسی پر ہے سارا دار و مدار۔ یہ آج دھوکہ لگا ہوا ہے، چیزیں پاس ہو جائیں گی، اسباب سامان یہ چیزیں آ جائیں گی، میرے حالات بن جائیں گے۔ تھوڑی چیزیں ہوں گی، تھوڑے اسباب ہوں گے، حالات تھوڑے بنیں گے، زیادہ ہوں گے تو زیادہ حالات بنیں گے۔ یہ بہت بڑا انسانیت کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی دھوکے سے نکالتے ہیں۔ حالات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قومیں گزری ہیں، تجارت بڑی، عالمی سطح کی تجارت، بین الاقوامی درجے کی تجارت، باغات بہت زیادہ، پانی اور ڈیم کے انتظامات بہت زیادہ، صنعت و حرفت میں بہت زیادہ ماہر۔ آج بھی ان کی مہارت کے جو نشانات نظر آتے ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن ایمان عمل بگڑ گیا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے ان چیزوں ہی کے اندر تباہ و برباد کر دی۔ چیزیں موجود تھیں، سب کچھ تھے، عہدے موجود تھے، بادشاہت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، ایمان عمل بگڑ گیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ ایک مستقل ضابطہ ہے۔ حالات کو جوڑا ہے انسان کے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کو جوڑا ہے انسان کے جسم کے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اور اعضاء و جوارح کو دل کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ جیسے حالات کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، ایسے اس کے اعضاء و جوارح کو بھی اسباب اور مال کے ساتھ نہیں جوڑا کہ مال ہوگا تو اس کی آنکھ دیکھے گی، غریب آدمی اس کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ مال ہوگا تو اس کے کان سنیں گے، یہ غریب فقیر آدمی اس کے کان نہیں سنیں گے۔ کوئی ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ غریب بھی سن رہا ہے، مال والا بھی سن رہا ہے، غریب کی آنکھ بھی دیکھتی ہے اور مال والے کی آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ آنکھ، کان، اعضاء و جوارح کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل چاہتا ہے کسی سے بات کرنے کو تو اس سے بات کرتا ہے، ورنہ کہ بھائی میرا دل ہی نہیں کرتا اس آدمی سے تو بات کرنے کو، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا اس کو تو دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا۔ وہ خود کہہ دیتا ہے اس کو نہیں دیکھتا، اس سے بات نہیں کرتا۔ دل چاہتا ہے تو بات کرتا ہے، دل چاہتا ہے تو دیکھتا ہے، ورنہ نہیں دیکھتا۔ تو اعضاء و جوارح کو دل کے ساتھ
انبیاء علیہ السلام کی بنیادی محنت کی بنیاد کیا ہے؟ انسانیت کے قلوب پر محنت کرتے، انسانیت کے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ یہ دل بن جائے، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ بنے ہوئے نکلیں گے۔ جب اعمال بنے ہوئے نکلیں گے اللہ پاک اس کے حالات کو بنا دے، اور اگر دل بگڑا ہوا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ بگڑے ہوئے اعمال ہوں گے۔ جب اعمال بگڑے ہوئے تو حالات بھی اس کے کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں۔ مستقل ایک ضابطہ ہے، ایسے نہیں کرے کچھ ہو جائے کچھ اور، یہ بات نہیں۔ ایک ضابطہ اور قانون اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آج تک کوئی ایسے نہیں ہوئے جن کا دل بنا ہوا ہو، اعمال بنے ہوئے ہوں اور حالات بگاڑ کے آ جائیں، ایسی بات نہیں، ایسی ہوئی نہیں۔ ہر حال میں وہ کامیاب ہے۔ ہاں دنیا کے نقشے کے جیسے ابھی بتایا سیدنا یوسف علیہ السلام ظاہری نقشہ کچھ نظر آیا، اور اس ظاہری نقشے اور حالات پر بھی اللہ پاک کامیاب کرتے ہیں۔ ایمان والے کو تو ایک کانٹا چبھتا ہے، تھوڑی سی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس کی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی قدر و قیمت ہے، جس کی حد کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ ظاہری نقشہ یہ ہو گیا تو یہ کوئی ناکام ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں۔ ایمان والے کے ساتھ معاملہ فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم یہ عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خير وليس ذلك لاحد الا لمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اس کا ہر کام، ہر عمل، ہر خیر، ہر عمل جو ہے، ہر امر وہ خیر ہی خیر ہے، بلائی بلائی۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ ایمان والے کا ہر معاملہ خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی، فراخی، یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اتراتا نہیں ہے یہ میرا کمال ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم ایسے پرانے، ہم کارگزاری ہماری ایسی ہے، ہم تجربہ کار ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی توفیق سے۔ کوئی اندر اترانا نہیں، ورنہ یہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ غرہ اگر داخل ہو گیا، غرور پڑ گیا اندر، تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیری طرف سے ہے یہ نعمت۔ تو اللہ پاک جب شکر کی دولت نصیب فرماتے ہیں اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر اس کو تکلیف، پریشانی، بیماری وہ کوئی آئی، اس پر یہ صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، لوگوں کو بتانا نہیں شروع کر دیتا، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، صبر کیے ہوئے اور نیکیوں پر جمع ہوا ہے۔ اب یہ کوئی تکلیف آئی، اس پر صبر کیا، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر۔ وہ تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ پاک ہو جاتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہے۔ ظاہری جو حالات ہیں اس کو فیصلہ نہیں سمجھنا کہ یہ کیا حال ہے۔ ظاہری نقشہ کچھ ہو سکتا ہے، اصل مدار عمل پر ہے اور اندر کے یقین پر ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ایمان والے جنہوں نے دنیا میں کچھ مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ ایمان والے جن کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں، راحت آرام سے رہے، یہ راحت آرام والے جب ان کے اجر کو دیکھیں گے یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسم کو کینچیوں کے ساتھ کترا جاتا۔ کہ ان تکلیفوں پر صبر کرنے والے، مصیبتوں پر جو ایمان کی دولت سے نوازے ہوئے ہیں، اچھے عمل جن کو نصیب ہے اور کوئی پریشانی آ گئی، ان کو جو مل رہا اس کا اندازہ کوئی نہیں۔ تو مسلمان کسی حال میں، ایمان والا نقصان میں نہیں،
اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے، کرم کرتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، ہم کرتے تھوڑا ہیں، وہ بہت عطا کرتے ہیں، بہت عطا کرتے ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، ظاہری پر ہم کمزور ہیں، معاملہ ہمارے ساتھ کمزور کہ بھئی ان کو پاس کریں، یہ فرماتے ہیں حسن الظن باللہ عز وجل من حسن العبادہ، اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادت ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم سب اپنا حال، دل کا کیا حال ہے، نماز کا، ذکر تلاوت کا، دعوت کا کیا حال ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے، من انم کے من دانم، کیا حال ہے میرا، لیکن اس ذات کا کرم اور فضل ہے کہ اپنے فضل سے ایک لگایا ہوا ہے اس محنت کے اندر، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم ہے، نماز کی توفیق دی، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، محض اللہ کا فضل ہے، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، اس کا فضل ہی فضل ہے اور وہی چاہیے۔ یہ جب امید باندھتا ہے، فرما انا عند ظن عبدی بھی، میرا معاملہ بندے کے ساتھ وہ ہوتا ہے بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے، تو کرم وہ چاہیے۔ تو محترم دوستو بزرگو، اللہ نے فضل فرمایا، یہ دنیا میں اس وقت گزار رہے ہیں ہم، اب کس رخ سے ہمارا وقت گزرے، اللہ نے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس سے بڑی عزت کی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ میرا فلاں ہوتا ہے، فلاں منصب ہے، اتنا ہی جاگیر ہے، اتنا فلاں ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، اس پر وہ فخر، یہ فانی چیزیں ہیں، اور ان فانی چیزوں میں تو غیر بھی شریک ہیں۔ اگر تجارت پر فخر ہے تو تجارت تو ایک کافر بھی کرتا ہے، عہدے منصب پر فخر ہے وہ تو ایک کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے، وہ تو ایک کافر کو بھی دی ہوئی اللہ نے۔ فخر کی چیز کیا ہے؟ میں کس کا امتی ہوں؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس نسبت میں اور کوئی شریک نہیں، جو آپ پر ایمان لایا وہی اس نسبت میں شریک ہے، بہت بڑی نسبت۔ اب اس نسبت کا تقاضا کہ جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا اس کا کوئی حصہ مجھے نصیب ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہر ایک کی خیر خواہی آپ کے قلب مبارک کے اندر، ستانے والے خوب ستا رہے ہیں لیکن آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو۔ غزوہ احد میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو بعض نے عرض کیا الا دعوت علیہم یا رسول اللہ، کیا آپ ان کے خلاف دعا نہیں فرماتے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو عباس سمجھے کہ ابھی آپ دعا فرمائیں گے اور اللہ پاک ان کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی کہ ان کی ہدایت کے مسئلہ ہدایت کا ہے۔ تو محترم دوستو بزرگو، اللہ نے وہ مبارک محنت نصیب فرمائی اس انداز کے ساتھ کہ ہر وقت ہم یہ سمجھیں میں امتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اور آپ کی ہر بات ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کا ہر ارشاد، ہر عمل ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی ہر سنت ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے پاس، بہت بڑی دولت اس کے پاس پہنچ گئی، یہ آگے دوسروں تک پہنچائے، اس کو اپنے پاس نہ رکھے، بس روک کے رکھ لیا اپنے پاس،
بلغوا عنی، اتنی تعمیم کر دی، اتنا عام کر دیا اس کو، ایک بات پہنچاؤ آگے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بات پوری انسانیت کی نفع کی بات ہے۔ اگر اتنی بات پتہ ہے نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آگے پہنچائیں، اپنے پاس روک کے نہ رکھیں۔ ہمیں پتہ ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے یہ دین کی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم آگے پہنچائیں۔ آپ ارشاد فرما گئے کہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ جیسے لوگ پیاسے مر رہے ہوں، کسی کے پاس پانی ہو، اب اسے کیا کرنا چاہیے جی؟ پانی پلائے، جائے ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھائی پانی پلاؤ۔ پانی سے زیادہ ضروری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، جس کے پاس ہے وہ پانی سے زیادہ ضروری ہے۔ پانی نہ ملا تو مر جائے گا، موت ناکامی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر، دین کے بغیر موت یہ ناکامی ہے۔ موت آ گئی، ایمان نصیب ہو گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ پانی ملا اس کو، کھانا پینا ملتا رہا، موت آئی بغیر ایمان کے، یہ ناکام ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ 70 بدر میں کہنے لگے کہ کفار مارے گئے تھے، اب 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 برابر ہو گئے۔ تو ظاہری فیصلہ یہی کرے گا، ظاہری نگاہ دنیا اس کا یہی فیصلہ کرے گی، 70 ادھر 70 ادھر برابر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا برابر کہاں ہوئے؟ تمہارے 70 جہنم میں گئے اور ہمارے 70 جنت میں گئے، برابر کہاں ہو سکتے؟ اور قرآن پاک میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب، برابر کہاں ہے؟ تو موت ایمان کی حالت میں آئی ہے کامیاب۔ عرض یہ کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پانی سے زیادہ اہم۔ جیسے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ایک آدمی کے پاس پانی ہے، سب کہیں بھائی جا پانی پلا دو، ہمیں دے دیں، ہم جا کے ان کو پلا کے آ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ انسانیت تک یہ بات پہنچائی جائے، ورنہ انسانیت تباہی کے گڑھوں میں چلی جائے گی، نکلنا وہاں سے نہیں ہو سکتا، وہاں سے نکلے ہوئی نہیں، باتیں پہنچائیں، یہ دین کی بات ہے، اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ بڑی عزت کی، بڑے فخر کی، بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچیں۔ تو اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوا، بلکہ ایسا لگ گیا اپنی فکر میں کہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا، دوسروں کی فکر تو ہے ہی کوئی نہیں، اپنی فکر ہے لیکن بھولا ہوا ہے اپنے آپ کہ میں نے کرنا کیا ہے، وہ بھولا ہوا ہے، اور سمجھ رہا اپنے آپ کو بڑا سمجھدار۔ ایسے زمانے میں اللہ پاک نے وہ محنت نصیب فرما دی جس میں اجتماعیت، عمومیت، نقل و حرکت، ایک جگہ بیٹھ کے یہ کام نہیں ہو سکتا، نقل و حرکت، ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا، اجتماعیت، بے لوث بے غرض ہو کر محض یہی چاہیے اللہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے، اور محنت کا جو تقاضا ہے اس پر اپنے آپ کو لگا۔ ایک تو یہ نہیں کہ میرا وقت اتنا ہے 40 دینے 4 مہینے، ایک ہے تقاضا، صحابہ کی ترتیب وہ تھی، تھوڑا وقت ہے، تھوڑا دور کہے تو دور، قریب کہے تو قریب، لیکن ایک سیکھنے کے لیے اللہ والوں نے ایک ترتیب بنا دی تاکہ ہم
ہم تو عرصہ ہو گیا امت یہ کام چھوڑی، اجتماعی طور پر بند نہیں ہوا یہ کام، اللہ والے کرتے رہے، علماء مشائخ یہ کام کرتے رہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہے، ایک ایک کئی لاکھ کی ہدایت کا ذریعہ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، وہ اللہ نے روحانی طاقت ان کو دی ہوئی، محنت وہ فرماتے رہے، کام بند نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ ہر فرد امت یہ سمجھے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، میں نے اس کو کرنا ہے، میری صلاحیتیں، میری جان، میرا مال، میرا وقت اس پر لگ جائے، اس میں ہم نے آنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ مانگنا ہے اللہ پاک سے، مانگتے رہے، جو خصوصی اوقات ہیں ان میں بھی، عمل سے پہلے بھی، عمل کے بعد بھی، عمل کرتے ہوئے بھی دل اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی، میرے خاندان کو، میرے تعلق والوں کو، پورے انسانیت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما دے، صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے اٹھے ہوئے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، انسان ہیں، ضرورتیں تقاضے ہیں ہمارے، لیکن جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، ہم دوسروں کے جمنے کا ذریعہ بنے تو سب کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو گزارش ہے کہ جن بھائیوں کے پہلے وقت لگ چکے ہیں، قواعد پورے بیرون کے لیے فرمائیں، 7 اور 7 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فرمائیں بیرون کے لیے کون کون؟ ماشاء 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 اور بھائی اور تشریف رکھیں، اللہ آسان فرمائے قبول، اللہ پاک آسان فرمائے قبول، تشریف رکھیں۔